بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام قصا تھا، ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں نے تجھے نصیحت کی، یہ ساحر و کذاب ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہی، میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا رستہ دکھا، یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماؤں کے ارحم میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، خطہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آپ نے پیغمبروں میں سے طویل عمر پائی، اس کے باوجود نہ آپ کا کوئی دانت گرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ و رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ ہی کو اس سلسلہ میں اولیت حاصل ہے کہ آپ کی بد دعا سے امت ہلاک ہوئی۔ باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر اذائیں دینا شروع کر دی تھی کہ وہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ آپ کو اٹھاتے، کمبل میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ 120 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک
कुछ 100 साल थी। फिर अजाब नाजिल हुआ और तमाम सरकश नाफरमान पानी के अजाब में गर्क हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के बाद 350 साल मज़ीद ज़िंदगी गुजारी। हज़रत अहबाब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो आप एक पहाड़ पर सैर फरमा रहे थे। हज़रत मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाए तो आपके पीछे पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। जब मलकुल मौत का सामना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हुआ तो अर्ज़ की कि मौत का वक़्त हो चुका है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मौत की तकलीफ़ का तसव्वुर किया तो ज़र्ददार नारा बुलंद किया, हत्ता कि ये सुनकर जंगल के तमाम जानवर जमा होने लगे। फिर आपने मलकुल मौत से बराए तलीम उम्मत फरमाया, मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं अपने घर वालों से रुखसत हो लूँ। आपका यूँ फरमाना इस वजह से ना था कि माज़अल्लाह आप मौत से फ़रार हासिल करना चाह रहे थे, बल्कि आप तो उम्मत को ये दर्स दे रहे थे कि मौत का लम्हा आने से पहले पहले जो अच्छे अमाल कर सकते हो कर गुज़रो, क्योंकि बवक्ते इंतकाल किसी अमल की मोहलत नहीं मिलेगी। चुनांचे मलकुल मौत ने कहा कि मुझे इसकी इजाज़त नहीं कि मोहलत दी जाए। ये सुनकर आपने फरमाया कि इस जंगल में मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ेगा? मलकुल मौत ने कहा, अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ सफ़र में हैं, इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। ये मालूम हुआ तो आप वादा इलाही की तकमील के लिए रज़ामंद हो गए। इसी अशना में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त किया, ए अंबिया में से सबसे तवील उम्र पाने वाले, आपने दुनिया को कैसा पाया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुनिया उस मकान की मिसल है जिसमें 2 दरवाज़े हों, एक से दाखिल हुए और दूसरे से निकल गए। इसके बाद मलकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। चुनांचे फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया और वहीं आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। कहा जाता है इफ़्फ़त आसमान की मखलूक किसी की वफ़ात पर ऐसा ना रोई जैसा कि आपके रिखलत पर। दुआ है अल्लाह करीम इनकी मरकत पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और उनके ज़िक्र खैर की बदौलत हमारे बेहिसाब मग़फ़रत फरमाए। आमीन।